بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام بلند اقبال سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا اقبال بلند ہو، آج آپ کو آپ کی زندگی کا ایک فاسٹ فارورڈ قسم کا سفر کراتے ہیں۔ ناظرین، ہم انسان ٹو اسٹارٹ وتھ پیدا ہوتے ہیں۔ جب پیدا ہوتا ہے تو انسان بچہ کہلاتا ہے، اور اس بچے سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی ہے، اس سے لینا کسی کو کچھ نہیں ہوتا، اور خوشی اور مسرت کے ساتھ سب لوگ، اس کے اطراف میں لوگ، اس کے خاندان کے لوگ، ماں باپ، بہن بھائی، دوسرے عزیز و اقارب، اس کو کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش میں مصروف ہوتے ہیں۔ سفر آگے بڑھتا ہے، بچہ کچھ بڑا ہوتا ہے، اور جب بڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلی فکر جو ماں باپ کو لاحق ہوتی ہے بچے کے حوالے سے، وہ اس کی تعلیم ہے۔ تعلیم پہ ہر آدمی اپنے ریسورسز کے حوالے سے کوشش کرتا ہے کہ اپنے بچے کو آج کے دور میں بہترین تعلیم دے، بہترین اسکول میں بھیجے، بڑے اسکول میں بھیجے، بڑی بڑی فیسیں جو وہ افورڈ بعض دفعہ نہیں بھی کر پاتا ہے، لیکن وہ دیتا ہے، کیونکہ اس کا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ اس کا بچہ بہترین تعلیم حاصل کرے۔ ناظرین، جب بچہ لڑکپن سے گزر کر جوانی میں قدم رکھتا ہے تو اب یا تو ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتا ہے، اور یا پھر فوراً ہی تعلیم کے بعد روزگار کی تلاش شروع کر دیتا ہے۔ یعنی اب جو معاملہ ہے وہ روزگار پہ آ گیا۔ روزگار کی تگ و دو میں، معاش کی تگ و دو میں یہ بچہ جو اب بڑا ہو چکا ہے مصروف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد شادی بیاہ کے معاملات ہیں، اس کے بعد فیملی لائف ہے، اس کے بعد ذمہ داریاں ہیں، اس کے بعد معاشرے میں ایک مقام بنانے کی تگ و دو ہے۔ شہرت، عزت، دولت، طاقت، مرتبہ، یہ سب کچھ اس کی ایکوزیشن میں انسان لگ جاتا ہے۔ الٹیمیٹلی عمر گزرتی جاتی ہے، اور بڑھاپے کی دہلیز پر یہی انسان قدم رکھتا ہے۔ اب یہاں پر جو اس کا جو سیٹ آف پرابلمز ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اب وہ کما چکا، کھا چکا، اب ضعف ہے، کمزوری ہے، ایٹ ٹائمز بے بسی ہے، لاچاری ہے، ایٹ ٹائمز اپنے سے نیچے والوں پہ نظر رکھنا مقصود ہے، اور یہ سائیکل اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ ناظرین، مختصر وقت میں یہ جو بات آپ کے سامنے ہم لائے، آبجیکٹیو اس کا یہ تھا کہ اب اگر اب اس سین کو بالکل چینج کریں اور ذرا سا جائیں مقصد حیات کی طرف، تو مقصد حیات تو بڑا واضح ہے، اور حدیث قدسی کا ہمارے پاس ریفرنس ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، لہٰذا میں نے بڑی محبت سے انسان کو تخلیق کیا۔ ناظرین، جس انسان کو تخلیق کیا گیا اس کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ وہ اپنے خالق حقیقی کو پہچانے۔ سوال یہ ہے کہ خالق کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے، کیونکہ خالق اللہ رب العزت وہ اینٹی ہیں جو ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہے۔ اس کا طریقہ کار رکھ دیا گیا۔ اس کا طریقہ کار بڑا سادہ ہے۔ فرمان عالی شان ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یعنی خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ یہ جو پہچان ہے خالق حقیقی کی، یہ باہر نہیں کرنی، یہ اندر کرنی ہے۔ اس کا سفر اپنے اندر سے شروع ہوگا۔ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کے جس سفر کی روداد میں نے آپ کو سنائی، اس میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی رسپانسبلٹی، کوئی نہ کوئی معاملہ انسان کے ساتھ درپیش تھا، اور ان تمام معاملات میں ہم انسان ایسے الجھے کہ ہم اس اصل مقصد حیات سے غافل ہو گئے۔ نہ ہماری تربیت میں، نہ ہماری تعلیم میں، نہ ہمارے معاش میں، نہ ہمارے خاندان میں، نہ ہمارے بڑھاپے میں، آلدو کہ ریلیجس ایلیمنٹ انوالو ضرور رہا، ریچولز انوالو ضرور رہے، عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج انوالو ضرور رہے، لیکن یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو شاید اپنے معنی کھو دیتی ہیں جب تک کہ ان کا آبجیکٹیو اچیو نہ ہو، اور وہ آبجیکٹیو اس نفس کی پہچان ہے کہ پھر جس کے لیے اقبال نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، اور وہ لفظ ہے خودی۔ جو خودی کی فلسفی ہے اس پہ ہم تھوڑی سی آج ڈسکشن کریں گے، اور ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت بڑے بڑے اسکالرز نہیں ہیں ہمارے ساتھ۔ ہم اپنے اس پروگرام میں نوجوانان پاکستان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں، اور ان موضوعات پر کہ جو بظاہر عام فہم نہیں ہیں، جو بظاہر فلسافیکل ہیں، جو بظاہر اسپریچول ہیں، جو بظاہر جن کی ریلیجس کانوٹیشن ہے، اس کو
ہمارے نوجوان آج کس طرح دیکھتے ہیں, اور کیا اقبال کی فلسفی اور اقبال کی شاعری اور فار دیٹ میٹر بہت سی اور دوسری فلسفیز آج کے ہمارے پاکستان کے کرنٹ حالات پر اپلائی ہوتی ہیں, اور اپلائی کرنا کس نے ہے؟ نوجوانوں نے. 60% اور مور آف دا پاپولیشن آف پاکستان از سپوز ٹو بی یوتھ, نوجوان. تو انہی نوجوانوں سے ہم بات کریں گے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ 4 ہمارے درخشاں ستارے تشریف رکھتے ہیں, ریپرزینٹیٹیوز ہیں یوتھ آف پاکستان کے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فرزانہ صاحبہ, ہمارے ساتھ موجود ہیں سحر, ہمارے ساتھ حسن موجود ہیں, ہمارے ساتھ مرتضیٰ موجود ہیں. ڈیٹیلڈ ہم تعارف میں اس لیے نہیں جاتے کہ نوجوانہ نے پاکستان کہہ دینا ہی کافی ہے, اور تعارف تو آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے, تو تعارف خود ہی ہو جاتا ہے. فرزانہ, خودی بڑی مشکل سی ٹرم لگتی ہے, آپ کیسے دیکھتی ہیں واٹ از خودی؟ جی, میں کیسے دیکھتی ہوں یا اقبال کیسے دیکھتے ہیں, آپ ایک ہی کیسے بات دیکھتی ہے. ہیں؟ خودی کے اکارڈنگ ٹو اردو ڈکشنریز خودی کے معنی تو تکبر کے لیے جاتے تھے, لیکن اقبال نے اس کے معنی ہی بدل کے رکھ دیے. اقبال نے اس کے معنی جو بیان کیے وہ اپنے مرتبے کو اور مقام کو پہچاننا اور اسے اپنانا, ٹھیک ہے, یہ خودی کے معنی ہیں. اس کے علاوہ اقبال نے جو ہے خودی کے جو ہے خودی کو حاصل کرنے کے 3 مراحل بیان کیے ہیں: اطاعت الہی, اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ضبط نفس. یہ 3 ایسے مراحل ہیں کہ جن سے گزر کر خودی حاصل ہوتی ہے. ٹھیک, مطلب اپنے محدود وسائل کو بروئے کار لا کر اور اپنی خدا داد صلاحیتوں کو عمل میں لا کر مقام و مرتبہ حاصل کرنا. ٹھیک ہے. اچھا, مقام مرتبہ حاصل کرنا, تو سحر آپ اس مقام اور مرتبے کو کیسے, کیا ہے مقام, انسان کا مقام کیا ہے, کیا مرتبہ ہے جو اس کو حاصل کرنا ہے؟ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ انسان کا مقام سب سے پہلے اگر ہم سب سے پہلے ایک کسی بھی انسان, چاہے وہ بہت امیر طبقے سے تعلق رکھتا ہو, چاہے وہ غریب طبقے سے تعلق رکھتا ہو, چاہے وہ درمیانی طبقے سے تعلق رکھتا ہو, مگر اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہی شوڈ اسٹاپ کمپلیننگ فرسٹ. کیونکہ ہمارے اوپر اس وقت ہم اگر پاکستان کے حالات کو دیکھیں تو پاکستان کے حالات میں فرسٹریشن ہے, لیکن اس سے باہر کیسے نکلا جائے. مقام وہ ہے کہ آپ اپنی سیلف ریسورسز کو یوز کر کے کس طرح آگے اپنے لیے اپنے راستے خود بناتے ہیں, وہ ہے انسان کا اصل مقام, اس کی اصل خودی. کہ کوئی ایکسٹرنل فورس نہیں آئے گی آپ کو براہ راست پہ لانے کے لیے, آپ کو آپ کا کھویا ہوا پریویلیج واپس دلانے کے لیے, آپ کو آپ کا آنر, آپ کی ڈگنیٹی واپس کرنے کے لیے, یہ آپ کو خود کرنا پڑے گا. اچھا, جب یہ بات ہوتی ہے نارملی, یہ بات جب بھی شروع ہوتی ہے حسن, تو ڈگنیٹی واپس کرنے کی ہے, تو ڈگنیٹی کیا ہماری کھو گئی ہے؟ وٹ, ہاؤ ڈو یو فیل؟ I don't know much about Iqbal and religious point of view سے میں صرف سمپل سی کچھ باتیں کروں گا کہ I was talking to my mom last night, انہوں نے مجھے بتایا کہ خودی کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کیا. تو ایک پوائنٹ جو انہوں نے مجھے بڑا امپورٹنٹ بتایا کہ جس میں خودی نہیں ہوتی اس میں شرمندگی ختم ہو جاتی ہے. اگر انسان کے اندر خودی نہ ہو, تو میں اس کو اپنے ملک کے حالات سے ریلیٹ کر رہا تھا کہ آج کل ہمارے موسٹلی جو لیڈر حضرات ہیں, میں سوچتا ہوں کہ ان کے اندر سے خودی ختم ہو چکی ہے. شرمندگی کا ایک جو فیکٹر ہے وہ ختم ہو چکا ہے. آپ نیوز چینلز پہ دیکھیں, ڈفرینٹ جگہوں پہ دیکھیں, ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, کوئی اپنے بارے میں نہیں دیکھ رہا, کوئی اپنے گربان میں نہیں جھانک رہا. اور ان کو اس کی اگر ان کے اپنے اوپر بھی الزام لگتا ہے, اگر کوئی فار ایگزامپل اینکر پرسن کچھ بتاتا ہے فیکٹ ان کے بارے میں, تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر وہ شرمندہ ہوں, اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں, وہ وہی چیز کسی اور کے اوپر الزام اٹھا کے لگا دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہمارا ایک ڈرا بیک سب سے بڑا چل رہا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا, ہر کوئی دوسرے کے بارے میں اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, لیکن دوسرے کی ہو رہی ہے, اپنی سیلف خود کی نہیں ہو اکاؤنٹیبلٹی رہی. نہیں ہے. کوئی خود آ کے اپنے بارے میں نہیں بتا رہا کہ میں کیا ہوں, میں نے کیا غلط کیا, میں نے کیا صحیح کیا, میرے کیا پلانز ہیں. نوبڈی از ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ تھنگ. ہر کوئی دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ جو سیلف ریسپیکٹ ہے, یہی آپ کا نقطہ ہوا. اچھا, سیلف ریسپیکٹ مرتضیٰ اچیویبل چیز ہے, اندر ہوتی ہے, باہر سے لانی ہے, اندر سے نکالنی ہے, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ میں آپ کی اس بات کو پہلے جو بات چل رہی تھی کہ ہمارے ملک کے حالات, اس سے لنک کرنا چاہوں گا. ضرور. جیسے
اللہ تعالیٰ بے شک اس چیز پہ قادر ہیں کہ جب کسان کوئی اناج اگاتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے, اسی ہاتھ میں اگر وہ بیج بوئے, اسی ہاتھ میں وہ بیج کو رکھے, تو اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہیں کہ اسی سے جو ہے فصل کا آغاز ہو جائے. لیکن اس میں ایک محنت کو ساتھ جوڑا گیا ہے, محنت کا ایک پورا پروسیجر ہے جس کو فالو کرنا ضروری ہے. اب ملک کے حالات کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری ایگزسٹنس کہاں پہ, اور اس میں ہم کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں, ہمیں کس جگہ پہ محنت کرنی ہے, کیا ڈائریکشن ہے جو ہم کھوئی ہوئی میراث کی بات کر رہے ہیں, تو اس کو دوبارہ اچیو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے رول کو پلے کرتے ہوئے. نہیں تو کھوئی ہوئی میراث ہے کیا ہے ہماری کھوئی ہوئی میراث, آپ لوگ اس کو میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اف آئی ٹیک پاکستان ایز اے پروڈکٹ, ٹھیک ہے, کہ پاکستان ایز پروڈکٹ ہے جس کو ہم بیچ رہے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر, تو میری اگر کوئی پروڈکٹ ہے تو میں اس کی پازیٹیو چیزیں بتاؤں گا اس کو بیچنے کے لیے. میں اس کی نیگیٹو چیزیں کبھی نہیں بتاؤں گا کہ اس میں یہ خرابی ہے, اس میں یہ خرابی ہے, اس میں یہ چیز بری ہے, اس میں یہ چیز بری ہے. میں ایک بھی اچھی چیز نہ بتاؤں اور اس کے بعد میں بیٹھ کے رہوں کہ ہائے اللہ پاکستان کے حالات خراب ہیں, پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, پاکستان میں ہو رہا ہے. تو ہم لوگ کر کیا رہے ہیں, وہ کوئی کچھ نہیں دیکھ رہا ہے. اگر ہم جتنا بھی چیزیں دیکھیں, انفیکٹ شاید میں خود بھی اس میں شامل ہوں کہ میں بھی شاید کبھی نہ کبھی پاکستان کی برائی کرتا ہوں, مذاق اڑاتا ہوں اور کچھ کرتا ہوں, سیریس نہیں لیتا اس چیز کو. تو یہ ڈرا بیک ہے, میں بھی اس ڈکلائن میں کا ذمہ دار ہوں, میں رسپانسبل ہوں کیونکہ میں اچھی چیزیں نہیں بتا رہا پاکستان کے بارے میں. اگر ہم پازیٹیو سائڈ کو لے کے چلیں, اچھی چیزیں پروموٹ کریں, صرف اور صرف پازیٹیو سائڈ دکھائیں, چاہے وہ کوئی نیوز چینل ہو, چاہے وہ کوئی میگزین ہو, چاہے وہ کوئی سوشل ویب سائٹ ہو, کچھ بھی ہو, تھرو اینی مین اگر ہم اپنی پازیٹیو چیزیں آگے بڑھانے کی کوشش کریں تو آئی ہوپ کہ پازیٹیو رزلٹس آنا شروع ہوں گے, لوگوں میں ہوپ کریٹ ہوگی, لوگ مایوس نہیں ہوں گے. کہ اگر میں آفس سے آتا ہوں 8 بجے گھر میں ٹی وی لگاؤں تو اس کے اوپر صرف اور صرف حالات خراب ہونے کی رپورٹس چل رہی ہیں. کوئی یہ نہیں بتاتا کہ مٹی میں 2 ہفتہ پہلے کچرا چننے والے کے بیٹے نے CSS ایگزام پاس کیا, وہ کبھی نیوز الرٹ میں نہیں آتا, وہ کبھی بریکنگ نیوز میں نہیں آتا. ٹھیک ہے, ہمیشہ یہ آتا ہے کہ بریکنگ نیوز ایکچولی ہارٹ بریکنگ. ایگزیکٹلی. جی صحیح. تو یہ چیزیں مطلب کچھ ڈرا بیکس ہیں چھوٹے چھوٹے جو بہت ایزیلی حل ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے ہمیں کوئی سپر پاور چاہیے, کوئی ایٹم بم چاہیے, وہ گرائیں تو ہمارے نیوز چینلز پھر صحیح ہوں گے. یہ بہت ایزیلی چیزیں ہیں, تھوڑا سا سوچا جائے اس کے بارے میں تو بہت ایزیلی سالو ہو سکتی ہیں. ایکچولی آئی وانٹ ٹو ایڈ ون تھنگ ہیئر کہ اقبال نے خود اپنی ایک کلام میں کہا ہے کہ آبا وہ تمہارے ہی تھے, تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو. تو ایکچولی ہمارے اس وقت جو ہماری سچویشن ہے, جو ہمارے بڑے ہیں یا جو ہمارے لیڈران ہیں جو ایک دوسرے پر بلیم گیم کر رہے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو, تو وہ اس وقت اس منتظری فردہ کا ایک ایگزامپل ہے کہ وہ منتظر یہ ہیں کہ کوئی اور آئے گا اور اچانک سے چیزیں اچھی ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہوتا. ایک اسی سسٹم کا ایک کوئی پارٹ ہوتا ہے جو اٹھتا ہے اور وہ اس سسٹم کو چینج کرتا ہے. ایکچولی وہ جب تک ہم میں وہ سیلف رسپانسبلٹی نہیں جاگے گی تب تک کچھ بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو کہ اچانک سے کچھ ہوگا اور ہم صبح اٹھیں گے اور ایوری تھنگ ول بی فائن, ایک دھماکہ ہوگا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. جی مرتضیٰ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی میں یہ کہنا چاہتا تھا جیسے بھی نیوز چینلز کی بات ہوئی, میڈیا کی بات ہوئی, تو ہم بھی تو یہاں پہ انتظار کر رہے ہیں کہ میڈیا کچھ کرے, نیوز چینل کچھ کرے. ہم بھی تو سوشل سائٹس پہ ہماری ایگزسٹنس ہے. اچھا ہم وہاں پہ ان چیز ٹھیک ہے, لیکن دا پوائنٹ از کہ میڈیا کی تو شاید اس لیے بات ہو رہی ہے کہ وہ ایک میس میڈیا جو ہے وہ اس وقت ایک گھر گھر میں موجود ہے. تو پرابیبلی جو کچھ کرنا ہے وہ ہم تو جو کر رہے ہیں وہ ہم یہ پروگرام بھی تو کر ہی رہے ہیں نا, آپ بھی تو یہاں بیٹھے ہوئے ہی ہیں نا, لیکن یہ کہ شاید اس چینل کی مدد سے یہ میسج جلدی پہنچ جائے, صرف اس حد تک. کالر ایک ہمارے ساتھ میں بات کریں گے. السلام علیکم. یہ کلیئر نہیں آ رہی آواز آپ کی نا, کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے. جی السلام علیکم, آپ کی آواز واضح آ رہی ہے ہمیں. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ کلیئر نہیں آ رہی سر آواز. اچھا میرے خیال میں یہ ساؤنڈ کا ایشو تھا. اچھا جی فردانہ آپ, اچھا سیلف رسپیکٹ کی ہم بات کر رہے تھے, خود ہی جو ہے, تو میرا ایک سوال ہے, یہ ہم بھی تو بلیم ہی کر رہے ہیں, آرنٹ وی بلیمنگ؟ تو اس بلیم گیم سے تو سبھی کو نکلنا ہے نا. اگر لیڈران کو نکلنا ہے تو لیڈران کے نیچے جو لوگ ہیں انہیں بھی نکلنا ہے. تو کیا یہ ہماری سائیکی بن گئی؟ بس ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم فرد واحد ہی کیوں کریں, میں کیوں کروں, اور بھی تو ہیں کرنے والے, اور بھی تو کر سکتے ہیں حالات کو درست, میں کیوں کروں. یہ جو میں ہے نا, یہ سب سے بڑی پرابلم ہے. اگر ہم اس میں سے نکل جائیں, اگر یہاں پہ آ جائیں کہ پہلا قطرہ میں کیوں نہ بنوں, معاشرے کو درست کرنے کا پہلا قطرہ میں کیوں نہ بنوں,
آپ کی بات سے مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے, کہہ رہے ہیں کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر تو مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا گل گلزار ہوتا ہے. تو اپنی ہستی کو مٹا دے, اگین وہی خودی والا کانسیپٹ ہے. اپنے آپ کو پہچانیں, اپنی سیلف رسپیکٹ کو جگائیں. میرا ایک سوال ہے بڑا بیسک سا آپ سب سے, آپ نے اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کی کبھی؟ سوال تو یہ میرا مجھ سے بھی ہے, لیکن آئی ایم بینگ دا اینکر, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اپنے آپ کو پہچاننے سے کیا مراد, کیا پہچانوں میں اپنے آپ کو؟ بیسکلی میں اس میں سوری اینی بڈی ایلس ڈزنٹ وانٹ ٹو اسٹارٹ کہ جب آپ چیزیں ایکسپلور کرتے ہیں, جیسے کافی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ پیرنٹس آپ کو کچھ کرنے سے منع کرتے ہیں, لیکن آپ کی ایک سائیکی ہوتی ہے, جب تک آپ وہ خود نہیں کرتے تب تک وہ آپ کو بات ریئلائز نہیں ہوتی, لیکن جب وہ آپ کر گزرتے ہیں تو پھر آپ کو ایک پوائنٹ ریئلائز ہوتا ہے, پھر آپ اس پوائنٹ کے اوپر کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, اور پھر دین دا وے یو ایکسپلین اٹ ٹو ادر پیپل. اگر جیسے ہم پاکستان کے بارے میں بات کریں کہ جو سالڈ پوائنٹس آپ کو ریئلائز ہوتے ہیں کہ ہاں یہ چیز غلط ہے یا ہاں یہ چیز اچھا انٹرپٹ یو, کالر ہے پھر وہ لائن کا ایشو نہ آ جائے. السلام علیکم. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں صفوان مظفر بات کر رہا ہوں, شاید آپ کو یاد ہو. جی 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 فرمائیے. ویسے میں ڈاکٹر نہیں ہوں, اب میڈیا میں ٹرینڈ ہو گیا ہر بڑا آدمی ڈاکٹر ہے, میں ڈاکٹر نہیں ہوں. فرمائیے جی, کامران کہیے. جی مجھے نا بتانا تھا آپ کو کہ اصل خودی کی جو بات ہے نا, جو اقبال کی خودی ہے, جی وہ کوئی چیز جگاتی ہے اور جو چیز جاگے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ بتائیں بھی کیا کرنا ہے اب آپ نے, اب آپ بولے ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا کرنا ہے آپ نے, اور آپ لیجیے ہوا ہوا دیکھیے, یہ ہے خودی. شکریہ. اچھا بہت شکریہ. یعنی میرے خیال میں ان کا نقطہ بھی وہی تھا کہ خود کرنا ہے, جو میری سمجھ آئی. پلیز حسن کنٹینیو. ہاں جیسے میں کئی پوائنٹس کے اوپر مجھے ریئلائز ہوا. میں اپنے دوستوں کو دیکھتا ہوں, کچھ میرے چند ایک دوست ہیں باہر گئے, پاکستان میں تھے, کچھ نہیں کرتے تھے, وہی ایک ٹرینڈی لائف گزار رہے تھے, گاڑی نہیں ہوتی تھی, گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے. کینیڈا آسٹریلیا میں وہ لوگ اچھا باہر گئے تو بندے تو پتر بن باہر گئے تو وہ ہوٹلس پہ بھی کام کر رہے ہیں, نائٹ شفٹ بھی کر رہے ہیں. دے نیور ڈیڈ دیٹ ان پاکستان. اپنے ملک میں کبھی نہیں کیا انہوں نے وہ چیز, لیکن وہاں پہ ڈبل جابس کر رہے ہیں, ڈبل شفٹس کر رہے ہیں, 7 days a week کام کر رہے ہیں. کیوں ہے سوال یہ کہ ان کے اندر سیلف بلیف نہیں تھا. ایک کوئی چیز تھی جو ان کو روک رہی تھی پاکستان میں کام کرنے سے. جیسے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں, بولتا ہوں کہ جو کام ہم ہی روک رہے تھے نا, کیونکہ ہم اس کو کہتے کہ وہ بیچارہ گاڑی صاف کرتا ہے. بالکل ہمارا سسٹم ہم ہی ہے نا, ہم ہی روک رہے تھے. ہم اب وہی چیز وہ باہر جا کے جب کر رہا ہے تو کیونکہ وہاں وہ ایکسیپٹیبل, اٹس این ایکسیپٹیڈ نارم. ٹھیک ہے نا. تو ریئلائزنگ یور پوٹینشیل, آپ میں پوٹینشیل ہے کیا, میرے خیال میں شاید ہم یہ بات کر رہے ہیں, اقبال یہ بات کر رہے ہیں, یہی بات ہو رہی ہے. آپ کتنے کیپیبل ہیں, آپ کتنے اچھا کیپیبلٹی بغیر ٹیسٹ کے سامنے نہیں آتی. اسٹوڈنٹ کو آپ نے آزمانا ہو تو آپ کو اسے ایک فائنل امتحان کا پرچہ دینا پڑتا ہے. ٹیسٹنگ پروسیجر ہوتا ہے نا, آلدو کہ یہ اس پہ بہت بحث ہو سکتی ہے کہ دس از ناٹ دا اونلی ٹیسٹنگ پروسیجر, لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ مذاہب کو بھی دیکھ لیں تو ٹیسٹنگ پروسیجرز ہی ہیں نا, یہ کرو یہ نہ کرو, اس میں تمہاری فلاح ہے, اس میں تمہاری نجات ہے, اس میں تمہاری پکڑ ہے, ٹیسٹ ہے نا. اب میرا ایک سوال ہے جس پہ میں آنا چاہ رہا ہوں, اب بریک بھی ہمیں لینا ہے. ناظرین نقطہ تو بڑا واضح ہے. جب ہم خودی کی بات کرتے ہیں تو خودی تو بیسکلی ایک فلاسفی ہے جو اقبال نے دی, اور اس میں اپنی پہچان, اپنے اندر کیا چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں, ان صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے آپ میں بہتری لانا, اپنے اطراف میں بہتری لانا, اور ظاہر ہے جب یہ بہتری بڑھے گی تو اس کا اثر اطراف سے آگے بڑھتے بڑھتے پھر یہ پورے ملک پر اس کا اثر پڑنے کا امکان غالب ہے. سوال یہاں پہ یہ ہے جو ہم بریک کے بعد اٹھائیں گے کہ یہ اس بہتری لانے کا پروسیجر کیا ہے, یہ کام کہاں سے شروع ہوگا. وقفہ ہمیں لینا ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. خوش آمدید ناظرین, آپ پروگرام بلند اقبال میں ہمارے ساتھ ہیں, اور ظاہر دعا آپ کے لیے ہے کہ ہم سب کا, آپ کا, ہمارا اقبال بلند ہو, اور یہ اقبال بلند نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے آپ کو نہ پہچانیں. یہ اپنے آپ کو پہچاننا, یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. چھوٹا چھوٹا میں آپ سے جاننا چاہوں گا, اپنے آپ کو پہچاننا ہے, کیا پہچانوں میں اپنے آپ کو؟ میں آدمی ہوں, انسان ہوں, میں مرد ہوں, آپ عورت ہیں, میں سانس لیتا ہوں, کھاتا ہوں, پیتا ہوں. امام غزالی کہتے ہیں کہ جی 3 طرح سے آدمی اپنے آپ کو پہچانتا ہے, وہ کھاتا ہے, پیتا ہے, وہ جب نیند آتی ہے تو سو جاتا ہے, اور وہ مباشرت کرتا ہے. 3 چیزیں. اپنے آپ کو کیا پہچانوں, کیا کہتی ہیں؟ اپنے آپ کو یہ پہچانے کہ ہم یہاں کھانے پینے سونے کے لیے نہیں آئے.
ہماری کوئی ریزن ہے اس دنیا میں آنے کی, کیا ریزن؟ اور وہ ریزن ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. ان کی اطاعت کریں, آپ کو خود بخود اپنی ریزن پتہ چل جائے گی کہ ہم کس لیے اس دنیا میں آئے. ٹھیک ہے, تو اور کس لیے آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے بعد انسان کو نعمت الہی حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب وہ اللہ کا نائب بن جاتا ہے تو وہ مستجاب دعا ہونے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب اس کی دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں تو کل کائنات کی چابیاں اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ راضیتاً مرضیہ, مطلب تم اللہ پر راضی ہو جاؤ, جنتی, اللہ تم پر راضی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو رضا الہی کا حصول ہے آپ کی نظر میں, which is ظاہر ہے ویری ایپٹلی سیٹ, اسی کو اقبال نے خود ڈیفائن کیا ہے کہ لم ازل قدرت دست قدرت کی زباں تو ہے, یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے. کیا بات. تو اسی کو اقبال نے خود ہی ڈیفائن کیا ہے. اور ایک حدیث قدسی بھی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ راضی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو جاتا ہے. اچھا, میں یہاں پر ایک پوائنٹ فلوٹ کرنا چاہوں گا. ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ ان پریشر؟ پریشر میں ایک نارمل آدمی کا ریئیکشن بدل جاتا ہے. اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے پریشر لیس ہیں, تھوڑا سا پریشر شاید آپ پہ ہو کہ جی یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور یہ پروگرام لائیو جا رہا ہے تو کیا بات کرنی کیا نہیں کرنی وہ تو ہم سب پہ ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جنرلی آپ پریشر لیس ہیں, گن پوائنٹڈ نہیں ہے مثال کے طور پہ, پیٹ بھرا ہوا ہے. ہم پریشر میں آپ کی کنڈکٹ چینج ہو جاتی ہے. وہی چیزیں جو آپ پریشر میں جو آپ نارمل حالات میں جن کو بڑے خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہیں, روزے میں کیا ہوتا ہے, ہم رمضان میں ہیں اس وقت, روزے میں آپ پہ پریشر ہے بھوک اور پیاس کا, اس بھوک اور پیاس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ غصہ کرنے لگتے ہیں. یہی ہے نا, پریشر میں ریئیکٹ کرنا, اس کی اہمیت ہے بہت. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو خودی کی فلسفی جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اور جس پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سکسیسفل آدمی وہ ہے جو آپ نے ڈیفائن کیا کہ جو اپنے آپ کو پہچانے, تو میرے خیال میں تو میں اپنے آپ کو سب سے پہلے یہ پہچانوں کہ میں پریشرز میں کیسے ریئیکٹ کرتا ہوں. کیا میرا پریشر میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہی رویہ ہوگا, اتنے ہی اخلاق سے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں گا؟ کیونکہ آپ جو کچھ اس وقت جو آپ کہہ رہے تھے حسن, ملک میں آپ جو کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ لوگ مختلف طرح کے پریشرز میں, بجلی نہیں آ رہی, گیس نہیں آ رہی, پانی نہیں آ رہا, اس کے نتیجے میں ہم کیا کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں ہم اپنی خودی کو نہیں پہچان رہے, اس کے نتیجے میں ہم ٹائر جلا کے ملک کی املاک کا مزید نقصان کر رہے ہیں. اپنے فرائض کو نہیں پہچان رہے کہ ہمارا یہاں فرض کیا بنتا ہے. ہم حقوق حاصل کرنے کے لیے 100% حقوق چاہیے, 0 فرض چاہیے. معاملہ اس کا الٹا ہے. کہا یہ گیا ہے کہ اپنے فرائض پہ نظر رکھو اور اپنے حقوق سے جتنا دستبردار ہو سکتے ہو ہوتے جاؤ. یہی نفس کی بلندی اور یہی نفس کی بلندی. کالر ایک ہمارے ساتھ بات کریں گے. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, یہ میری کال کنیکٹڈ ہے؟ جی بالکل آپ کنیکٹڈ ہیں, لائیو ہیں, فرمائیے کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ سر میں نصر اوان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جناب سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ شاہین اڑان بھر چکا ہے نا. تو باقی میں ان سارے دوستوں سے اور آپ کے توسط سے پوری قوم سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اقبال کے شاہین اور خودی کے فلسفے کو پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, پلیز یو آل پیپل آل دا فیس آف دس نیشن, سو پلیز آپ لوگ آگے ہیں, جتنا اپنا کنٹریبیوشن ہے, جتنا آپ دے سکتے ہیں اس معاشرے کی اصلاح میں, اویئرنیس کریٹ کرنے میں, تو وہ آپ ضرور کریں. تھینک یو. باقی میرا پروجیکٹ ہے کانسٹیٹوئنسی پولیٹکس کے اوپر جو کہ میں نے ڈیولپ کیا ہے اور انشاءاللہ میں اسے پاکستان تحریک انصاف کے فورم پہ لے کے جا رہا ہوں. ٹھیک, آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ میاں میرے ساتھ رہے اس میں, اور انشاءاللہ. آپ کی عمر کیا ہے؟ آپ کی عمر کیا ہے؟ ہاؤ اولڈ آر یو؟ سر میں 30 ایئرز اولڈ ہوں. ٹھیک, اور میں بلانگ کرتا ہوں ایک خوشاب کے ریموٹ ایریا سے. ٹھیک ہے. Multimedia marketing and I've been doing with a multinational organization as a customer manager. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ. اور ظاہر ہے کیونکہ وقت محدود ہوتا ہے, لیکن میں نے یہ عمر والی بات اس لیے پوچھی کہ اگین دس واز اے یوتھ آف پاکستان, اور جو ایک ریموٹ ایریا سے ہیں, خوشاب جیسی جگہ سے ہیں, ریموٹ ایریا ہے, اتنی فیسلٹیز نہیں ہیں جو آپ کو یہاں کراچی لاہور میں اویلیبل ہیں, لیکن انہوں نے ایک پروجیکٹ ڈیولپ کیا ہے جس کو وہ ساکھ لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ دعا بھی دے رہے ہیں. اور وہ تو بات یہ کہ یہ جو شاہین بیٹھے ہیں, اور جس طرح یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پرواز کے لیے تیار ہے, آپ تیار ہیں پرواز کے لیے؟ یہی یا یہاں پہ ہرڈل کیا ہے؟ ہرڈل
ایکچولی اگر ہم اپنے سامنے انفیکٹ کوئی چیز دیکھیں کہ ہمیں کوئی چیز نہیں ہے جو روک رہی ہے. روک کیا رہا ہے؟ ہمارا اپنا ایٹیٹیوڈ اور جو معاشرے سے کچھ لوگوں کے بڑھے ہوئے ہاتھ کہ نہیں تم یہ نہیں کر سکتے, ارے نہیں چھوڑو کیا ضرورت ہے. لیکن نہیں, یہ وقت یا ہمیشہ سے وقت یہ رہا ہے کہ آپ اپنا انپٹ دیں. جس طرح سے کالر نے بھی کہا کہ انسان کی پہچان یہ ہے کہ مطلب آپ اپنا کنٹریبیوشن دیں, کچھ نہ کچھ دیں. آج ہم یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب یوتھ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. کیا شکوے کرتے نظر آتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا, ویسا نہیں ہوا؟ آپ نے خود کیا کیا, خود کیا دیا ملک کو؟ بالکل. آج ہم کنٹریبیوشن کریں. ہم سب اچھی جگہوں سے تعلق رکھتے ہیں, اچھی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں, کوئی جاب پر ہے, کوئی اسٹل اپنی ایجوکیشن میں ہے. لیکن ہم ان لوگوں کو کیا دے رہے ہیں جن کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ یہ سب حاصل کر سکیں؟ کیا ہم ان کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں؟ میرا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے کہ ہم نے ایک چھوٹا سا گروپ بنایا تھا اپنی یونیورسٹی لیول پر, گراسپ کے نام سے. اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک کٹی پہاڑی, کراچی میں ایک نو گو ایریا کنسیڈر کیا جاتا ہے, لیکن ہم نے وہاں کا وزٹ کیا. وہاں پہ چھوٹا سا اسکول ہے جبل علم کے نام سے. اچھا. وہاں پہ وہ وہاں کے لوکل کچھ لوگ ہیں, انہوں نے مل کے بنایا. اور جس وقت ہم وہاں پہ گئے تو میں یہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ وہاں پہ ہمیں, کیونکہ ہم لوگ مختلف, ہم یہ بہت ایک پوائزن ہے کہ قومیت کا تعصب ہے, جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے وہاں پہ ہمیں روکا بھی. مگر ہمارے ساتھ وہاں کے ہی کچھ لوگ تھے جو ہمیں وہاں لے کے گئے. اور وہاں پہ بچوں سے جب ہم انٹریکشن کی تو ہمیں اتنا اچھا, اتنا ایک ہوپ نظر آئی کہ وہاں پہ اس علاقے کے لوگ, you found hope even in that area, even in that area, and then we decided to help them out, کیونکہ وہ اسکول ایسا ہے کہ اچھا سر I'll interrupt. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کی بات بھی سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ شہلا مہر ہے, میں حسن کی والدہ بات کر رہی ہوں. جی اور مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی کہ آج ہمارے نوجوان ایک اتنا اہم ٹاپک لے کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور تمام میرے جیسی ماؤں کی اور بہنوں کی اور تمام بزرگوں کی نظریں ان نوجوانوں پر لگی ہوئی ہیں. جیسے اقبال فرماتے ہیں کہ نہیں اقبال نا امید اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو میرا ان نوجوانوں کو یہ پیغام ہے کہ وہ حب الوطنی کا سبق سیکھیں, شجاعت کا, صداقت کا سبق سیکھیں, اپنے وطن سے محبت کریں, اپنی مٹی سے محبت کریں, اور ان کو عزت یہیں سے ملے گی انشاءاللہ. تیرا مقام امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر, غریبی میں نام پیدا کر. امریکہ میں اور ایشیا اور یورپ کی طرف نہ دیکھیں نظر اٹھا کے, اپنے ہی وطن میں اپنی ہی مٹی سے اپنی مٹی کو گل و گلزار کر دیں. تمام بزرگوں کی دعائیں نوجوانوں کے ساتھ ہیں, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے دلوں میں وہ چیز, وہ سوراخ پیدا کر دے جو اقبال کی خواہش تھی, جو اقبال چاہتے تھے, جو اقبال کا پیغام ہے وہ عام ہو جائے. ہر جگہ پڑھایا جائے, ہر جگہ بچوں کو سکھایا جائے, ان کی تربیت میں شامل کر دیا جائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کی کال کا. اور ظاہر ہے یہ جو کوشش ہے یہاں پہ یہ اس لیے ہو رہی ہے, آئی ایم ویری تھینکفل آپ نے کال کی. جی جناب, خود ہی تک پہنچنے کا سفر شروع کرنا ہے. آپ کی ایگزامپل, آپ نے وہاں ہوپ پیدا کری ہے, صرف اتنا جواب دے دیجیے. ہم نے وہاں ہوپ پیدا کی اور ان سے موٹیویٹ ہم ہوئے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں. ایون اگر وہ اتنے ہوپ فل ہیں کہ ہاں ہر بچہ, ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, ہم پائلٹ بننا چاہتے ہیں, ان کے ماں باپ وہ ہیں کہ جنہیں اچھا بچے عموماً متاثر نہیں ہوتے حالات سے جتنے بڑے. اچھا آپ بھی تو فرزانہ ایک اسکول رن کر رہی ہیں کورنگی میں. جی چھوٹا ایریا کہنے کو, ٹھیک ہے نا, ویسے تو بہت بڑا ایریا, لوگ اتنے رہتے ہیں وہاں پہ, لیکن ہم نے تو یہ چھوٹے بڑے کی جو ڈسٹنکشن ایک قائم کر لی ہے, ٹھیک ہے نا. میرے خیال میں تو کوئی علاقہ نہ چھوٹا ہے نہ بڑا ہے اس ملک میں. ہر خطے کو اگر وسائل پورے مل جائیں تو ہر علاقہ اتنا ہی عظیم الشان ہے جتنا کوئی دوسرا علاقہ ہے. آپ کا اسکول کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ بچے پڑھنا چاہتے ہیں یا بچے ڈپریسڈ ہیں؟ نہیں, یا بچے فرسٹریٹڈ ہیں؟ بچے پڑھنا چاہتے ہیں, بچے پڑھنا چاہتے ہیں. محدود وسائل میں, محدود سہولیات میں پڑھنے کا شوق ہے, پڑھنا چاہتے ہیں. لیکن وہ جو ایک انوائرمنٹ ہے, وہ جو مطلب ایک فیسلٹیز ان کو ملنی چاہیے, وہ نہیں مل پا رہی ہیں. اچھا کیونکہ ہمارے ملک میں جو پچھلے پوائنٹ سے ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا, وچ شی واز ٹاکنگ اباؤٹ کہ اسٹارٹ لینا. تو سب سے جو مین چیز ہے جو میں نے اپنے آپ کے اندر آبزرو کی, اسٹارٹ, پہلا قدم کہ آپ نے اسٹارٹ کس طرح لینا. آپ نے سوچ لیا, جیسے آپ یہ پروگرام کرنے سے پہلے کچھ سوچ رہے ہوں کی چیزوں میں آپ کے مائنڈ میں کافی ساری چیزیں ہوں گی, تو اسٹارٹ بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ اسٹارٹ لیتے ہیں, what would be your first step? کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ. What would be your first step? My first step was to come here to talk about this thing, to get confidence. اور میں یہاں سے کوشش کروں گا کہ اس کو مزید آگے لے کے جاؤں, اپنے ساتھ اور لوگ ملاؤں, my circle, my social circle. But you agree with this کہ ہماری سیلف ریسپیکٹ
کو ریوائول کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی میں اس کو آسان کر رہا ہوں, خود ہی اگر کوئی نہیں سمجھ رہا تو عزت نفس, اپنی سیلف ریسپیکٹ, اس کی ریوائول کی ضرورت ہے. کالر ہمارے ساتھ میں بات کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ سر میں ناصر بات کر رہا ہوں اورنگی ٹاؤن کراچی سے. جی ناصر فرمائیے. سر ہمارے اورنگی ٹاؤن میں بھی کچھ اس طرح اسکول ہیں گے جہاں پر بچوں کو کوئی کیئر نہیں کی جاتی ہے, کوئی ان کی دیکھ بھال نہیں ہے, اور یعنی کہ استاد وہاں پر جو ہے نا صرف حاضری لگانے کے لیے استاد آتے ہیں گے, کچھ یعنی جو ان کو پڑھائی کچھ نہیں ہوتی انہیں اسکولوں میں. ٹھیک ہے, بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. بچے جاتے ہیں اپنی کھیل کر کے واپس. اب آپ کیا چاہتے ہیں, کیا کیا جائے؟ سر میں یہ چاہتا ہوں کہ اسکول میں وزٹ کیا جائے, آپ کی ٹیم آئے ہمارے اسکولوں میں, ادھر آ کے دیکھیں کہ ادھر اسکولوں میں کیا حالات ہیں. بچے بالکل نہیں پڑھ پاتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو فار کالنگ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. میں وزٹ کا وعدہ فی الوقت تو نہیں کر سکتا, لیکن ظاہر ہے بہت سے چینلز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, وزٹ کر رہے ہیں, اچھے کام بھی ہو رہے ہیں. پیرنٹس ہی خود کر سکتے ہیں اس کا سلوشن, پیرنٹس خود کر سکتے ہیں. میرا جہاں تک ایکسپیرینس ہے اسکول چلانے کا, تو یقین کریں کہ پیرنٹس نصاب کو کم بلڈنگ کو زیادہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا, یہ نوٹس نہیں لیا جاتا کہ یہاں نصاب پہ کتنی توجہ ہے, یہاں کون سا نصاب پڑھایا جا رہا ہے, اور یہاں کتنا بچے کا کریکٹر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے. اچھا یہ بڑی اہم بات ہے, یہ بڑی اہم بات ہے جو ایک لفظ آپ نے کہا مرتضیٰ, کریکٹر بلڈنگ کا خود ہی سے کیا تعلق نظر آتا ہے؟ خود ہی کی اس سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ خود کو پہچانا کیسے جا. جی, تو اس کو اگر ہم لوگ لے مین کانسیپٹ کے لیے اگر ہم ڈیوائڈ کر دیں, جیسے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں, آپ اینکر ہیں, ہم ایز گیسٹ پینل میں بیٹھے ہیں, تو ہمارا ایک اپنا رول ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح بالکل اسٹارٹنگ میں آپ نے بات کی تھی کہ انسان کی زندگی کے جو مراحل ہیں, بچہ پیدا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, تو ہر جگہ پہ یہ دیکھا جائے کہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, ہم کہاں ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. جیسے ایک بچہ ہے, اس پہ اتنی ذمہ داریاں نہیں ہیں. جب وہ بڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ایجوکیشن اپنی کور کر لیتا ہے, اس کے بعد اس کی فیملی رسپانسبلٹیز الگ ہیں, اس کی وہاں پہ جو رسپانسبلٹی ہیں اس کو وہ پرفارم کرنا. ٹھیک ہے, اسی طرح اپنے آپ کا کیا, کیونکہ کالر ہمارے ساتھ ہے, آپ کا نقطہ یہ ہے کہ اپنی رسپانسبلٹیز کو ہر جگہ پہچاننا ہے. بالکل, ہر جگہ الگ ہے, ہر جگہ الگ پہچاننا, اور ہر جگہ پہ جو سیٹ آف رسپانسبلٹی ہے وہ الگ ہے, سیٹ آف اپرچونٹی بھی الگ ہے, اور وہی بتاتا ہے کہ ہم کون ہیں. کیا اچھی بات ہے. اس سیٹ آف رسپانسبلٹی کو اگر آپ پورا کر رہے ہیں تو وہاں سے اس خودی کو جلا ملے گی. ایگزیکٹلی, اٹ ول فلرش, اٹ ول ڈیولپ. بہت اچھی بات ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے ایکچولی آپ سے ایک کوشچن پوچھنا تھا جو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا جو ہرڈل ہے وہ ہمارا اپنا نفس ہے. اگر ہم کہیں بھی بلندی پہ اس لیے نہیں پہنچ پاتے کیونکہ ہم اپنے نفس کو کی ڈیزائرز کو, نفس میں ڈیزائرز کو سیکریفائز نہیں کرنا چاہتے. اگر ایک آدمی ڈاکٹر ہے, وہ اپنے جو ڈاکٹر سے پیسہ خرچ کیا اور ٹائم خرچ کیا ہے, he doesn't want to work in the شہر, مطلب گاؤں, سوری, کہ وہاں جاؤں گا تو میرا تو نام نہیں رہے گا نا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا. ایک چیز مجھے یہ فیل ہوتی ہے, تو میں آپ سے یہ کوشچن پوچھ رہی ہوں, اور مطلب اس میں آ جاتی ہے, the main thing is sacrifice. Nobody wants to sacrifice their own desires, چاہے وہ اسلام کے لیے ہو, چاہے وہ قرآن میں آپ کو جس طرح بولا گیا ہے, اور چاہے وہ دنیا وٹ ایور. اور آپ ایوری سینگ, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ بس دوسرا سیکریفائس کر لیں, دوسرا کچھ کر لیں, مجھے نہ کرنا پڑے. تھینک یو سو مچ. کمرشلزم, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. کمرشلزم حاوی ہے, معاملہ یہ ہے جو آپ فرما رہی ہیں. تو مجھے حضرت آپ کی بات سے حضرت عمر فاروق کا دور یاد آیا کہ جس میں انہوں نے ایک ایسا سسٹم کریٹ کر دیا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ پھر اس 10 سال کے عرصے میں آخری 1-2 سالوں میں زکوٰۃ لوگ لے کے پھرتے تھے اور زکوٰۃ لینے والے نہیں ملتے تھے. تو بات یہ ہے کہ ایٹ آن پارٹ خود ہی کو پہچاننا ایک فرد واحد کی ضرور ذمہ داری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ابھی گفتگو میں بھی کہا گیا, حکومت کا بھی ایک رول ہے. اور ظاہر ہے حکومت میں جو صاحب اختیار اور صاحب اقتدار لوگ ہیں, جب وہی اپنی خودی کو نہیں پہچان رہے ہوں گے, جس طرح آپ نے شروع میں کہا تھا, جب ان کے پاس اپنی ہی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہوگی, ناٹ نیسیسریلی ان پاکستان, دنیا میں بہت سی حکومتوں کا یہی حال ہے. ہمارا المیہ حکومت بھی ہے, اور ہمارا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹ کو ہائی لائٹ کیسے کر رہے ہیں, جس طرح حسن نے شروع میں کہا تھا. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اپنے وسائل کو, اپنے محدود وسائل کو بروئے کار لا کر ان سے استفادہ کرنا اور اس سے ہی اپنا مقام حاصل کرنا, تو یہی ہمارے کنٹری کے لیے ضروری ہے, ہمارے ملک کے لیے ضروری ہے کہ ہم انہی وسائل کو, اب یہاں پہ بات ہوتی ہے. جو سوال تھا, میں اس کی ایک بات ضرور جیسے آپ نے بات کی, سکسیس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ سکسیس کا کرائٹیریا پیسہ ہے,
सक्सेस का क्राइटेरिया इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, या क्राइटेरिया, क्योंकि वो क्राइटेरिया जब तक सामने नहीं आएगा हम नहीं पहचान सकते। सबसे पहले तो इसमें एक चीज़ का सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्टार्ट में भी सब लोग ने थोड़ा थोड़ा उसके अंदर ऐड किया कि स्टार्ट लेना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने मुल्क की बात करते हैं तो यहाँ पे होप की बहुत ज़्यादा कमी है। लोग नेगेटिव होकर मुल्क छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं। जिसके पास पैसा नहीं है वो मायूस होकर बैठा है, जिसके पास पैसा है वो फ़ौरन बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। हम ये नहीं सोच रहे कि व्हाट डू वी हैव, हमारे पास वो चीज़ें क्या हैं। फॉर एग्जांपल टूरिज़म डेवलपमेंट है पाकिस्तान में। अगर हम टूरिज़म डेवलप करें तो बहुत हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है टूरिज्म मैनेजमेंट से, कल्चर डेवलपमेंट से। इसमें बात दोबारा नफ्स की आ जाती है कि जब हम नफ्स को कंट्रोल कर लेंगे, अपने नफसानी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर लेंगे, तो हम में खुद ब खुद दूसरे का एहसास पैदा हो जाएगा। जो हमारी अभी मौजूद स्कॉलर भी थी, नुक्ता ये है कि मैं सब कुछ अपने फ़ायदे के लिए करना चाहता हूँ। मेरा वो जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है कि मेरा फ़ायदा तो होगा, वो मेरा फ़ायदा तो बाय प्रोडक्ट है। अगर आप सबका फायदा होगा इस कमरे में तो मेरा फायदा भी हो जाएगा। इसी नुक्ते पे मैं एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगी कि जिस तरह इस डिस्कशन के शुरू में फरजाना ने एक चीज़ कही थी कि सक्सेस क्या है, अताते अल्लाह, अताते रसूल, ठीक, और ज़ब्ते नफ्स। अताते अल्लाह और अताते रसूल का एक सबसे बड़ा पहलू ये है कि हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद। ठीक है, हुकूकुल इबाद से हुकूकुल्लाह को भी हटा दें, हुकूकुल इबाद क्या है कि आप दूसरों को फायदा पहुंचाएं, दूसरों के हुकूक पूरे करें। अगर हम ये इस तरह करना शुरू कर दें कि हम अपनी जात से दूसरों को फायदा पहुंचाना शुरू कर दें, ठीक है, बहुत दूसरों का हक अदा करना शुरू कर दें, बहुत अजीमुशान फायदा हो, छोटी छोटी बात, एक अच्छा लफ्ज, एग्जैक्टली, ये भी हुकूक आपने अदा कर दिया। सामने वाले को आपने एटलीस्ट उसका दिल खुश कर दिया। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा बात कर रही हैं? सर मैं कुरतलान बात कर रही हूँ कराची से। जी कुरत फरमाइए। जी मैं अपना एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगी जो यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, जितने भी लेडीज हैं, मैं जेंट्स हैं, मैं इन सबको मैसेज देना चाहूँगी। आप सब यूथ हो, आप लोग अपने आप को, अपनी शख्सियत को उजागर कर सकते हो। अगर कोई एक इंसान अपना मैसेज किसी भी तरीके से फॉरवर्ड कर रहा है तो ये तरीका नहीं है कि आप उसको अगले को कॉपी करके अपना मैसेज जो है आप फॉरवर्ड कर दो। हर इंसान की अपनी शख्सियत होती है, अपनी शख्सियत के थ्रू अपना मैसेज फॉरवर्ड किया जा सकता है। हमारे यहाँ ट्रेंड चल गया किसी के मैसेज को कॉपी करके फॉरवर्ड करना या किसी के मैसेज को अपने स्टाइल में फॉरवर्ड करना। इससे कुछ नहीं होगा, मुल्क की भलाई नहीं होगी। मुल्क की भलाई इसी तरीके से हो सकती है कि हर इंसान अपने मैसेज को अपने तरीके से फॉरवर्ड करे। यही एक इनकलाब होगा, यही एक तरीका होगा। हर इंसान की शख्सियत ऐसे हो जाएगा होगी कि मुल्क तरक्की करेगा। थैंक यू, बजाय उस चीज की चीजें रिपीट हो। थैंक यू फॉर कॉलिंग। लेकिन इसमें एक बात जो बहुत अहम है वो मैं ऐड करता चलूं कि मैसेज जो फॉरवर्ड कर रहा है पहले उसको अपनी ज़ात पर, अपने आप पर यकीन हो और उसका मैसेज अलाइंड हो उस अताअत इलाही और अताअत रसूल पाक अलैहिस्सलाम से जिसका यहाँ जिक्र हुआ। क्यों? क्योंकि वही की रोशनी में हमें कुरान की शक्ल में वो तमाम चीज़ें बता दी गई हैं कि जो डूज और डोंट्स हैं, कि जो जिनको करना है और जिनसे बचना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मैसेज फॉरवर्ड करने वाला खुद किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है और खुद जो चाहे फॉरवर्ड करे चला जा रहा है, मैं SMS मैसेज की बात नहीं कर रहा, हर तरह के मैसेज की बात कर रहा हूँ, अच्छी बात, अच्छी ज़बान की बात कर रहा हूँ, तो वो मैसेज शायद माशरे में एनार्की, क्योंकि आज यही हो रहा है कि हम सब बोले चले जा रहे हैं और वो बोलना जो है वो शोर बन गया है, उस शोर से बाहर निकलना है। अच्छा, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे, मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा क्योंकि वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है। मैं इंजीनियर हूँ इसलिए मेथोडिकल एक मैंने मेथड निकाला कि जी खुद ही को पहचानने का सफ़र, आपके इस पे कमेंट्स लीजिए लूँगा मैं। 6-7 पॉइंट्स हैं। मैंने ये सोचा कि यूथ के लिए खुद ही शायद बहुत बड़ी टर्म हो। क्या करें जी? अपनी अच्छी और बुरी आदतों की एक लिस्ट बना लें, एक बीच में पेपर पे लाइन खींचें, इधर अच्छी आदतें इतनी, इधर बुरी आदतें। अब दोनों तरह की चीज़ों के कुरान और हदीस वही की रोशनी में रेफरेंसेस ढूंढ लें। कुरान इन अच्छी आदतों के बारे में क्या कह रहा है, इन बुरी आदतों के बारे में क्या कह रहा है, ये हम आराम से कर सकते हैं ये सारे काम। रेफरेंसेस ढूंढने के बाद ये जो रेफरेंसेस मिले इनसे गाइडलाइंस उठाएं, क्योंकि अच्छी आदतों की गाइडलाइंस मौजूद हैं कि जी अगर अच्छी आदत है तो इसमें बेहतरी इस तरह आएगी, और अगर बुरी आदत है, मिसाल के तौर पे एक शख्स बुरी सोबत में बैठता है, बुरी सोबत छोड़ दे। गाइडलाइंस आर देयर, उन गाइडलाइंस को उस पेपर पे चॉक आउट करे। उसके बाद प्रायोरिटाइज करे कि ठीक है जी मैंने ये 15 अच्छी निकाली, 50 बुरी निकाली, अब इन बुरी में सबसे बुरी क्या है? तो यहाँ तो सिंपल हदीस पाक अलैहिस्सलाम याद आती है कि किसी ने पूछा सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जी बुरी तरीन आदत क्या है? तो आपने फरमाया एक आदत खत्म कर दो, वो है झूठ बोलना, क्योंकि झूठ इब्तिदा है हर बुरी आदत की। तमाम बुरी आदतें उसका बाय प्रोडक्ट है, ख़त्म हो जाएंगी। और उसके बाद ये लिस्ट बनाकर वो जो
बड़ा एक ब्रांड आइकॉन है लेट्स डू इट, तो लेट्स डू इट यहाँ अप्लाई करें ना. लेट्स डू इट का मतलब सिर्फ ये तो नहीं है कि लेट्स डू इट और उसके बाद टायर जला दिए. तो लेट्स डू इट ये है कि ये आदतें अपनाएं, बुरी आदतों से छुटकारा हासिल करें, एक चेक लिस्ट बनाएं और इसमें बरकत अगर डालनी है, इसको एप्लीकेबल वाकई करना है नाज़रीन, तो सदका करें. सदका करेंगे तो सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें दिया हुआ ऐसा टूल है कि जिसके ज़रिए अच्छी चीज़ को अपनाने में और बुरी चीज़ को छोड़ने में आसानी पैदा हो जाएगी. हम बड़ी मिक्स्ड बात कर रहे हैं, हम दुनिया की बात भी कर रहे हैं, हम दीन की बात भी कर रहे हैं. वो इसलिए कि दुनिया को कैसे गुजारा जाए ये दीन है. ये जो बाइफर्केशन हो गई है ना, ये दीन है, ये दुनिया है. मुसल्ला बिछाया, दीन शुरू, मुसल्ला लपेटा, दीन लपेट लिया, और उसके बाद जो मेरा दिल चाह रहा है मैं करता फिर रहा हूँ. फिर 3 घंटे बाद आज़ान हो गई, फिर दीन शुरू. इट इज़ नॉट लाइक दैट. योर कमेंट्स ऑन दिस, ये जो चेक लिस्ट है. यहाँ भी इकबाल मुर्तज़ा कमेंट्स ले लूँ. मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि हम जब अपने आप को पहचान रहे हैं कि हम इस लिस्ट को फॉलो करते हुए क्या कर रहे हैं, तो हम अपने आप को एज अ ह्यूमन मेजर करें कि हम क्या कर रहे हैं. बिल्कुल ठीक है. जैसे सबसे पहले फर्स्ट एज अ ह्यूमन, देन एज अ मुस्लिम. बिल्कुल. लेकिन ये और बात है कि अच्छा मुसलमान अच्छा इंसान होना चाहिए. दीन का भी हिस्सा ये है कि आप सबसे पहले इंसान को देखो. इंसान की मदद का हुक्म है. अल्लाह ताला ने कुरान में भी इंसान को या अय्युहन नास, मोस्ट ऑफ द टाइम या अय्युहन नास. और अल्लामा इकबाल की भी जो शायरी है उन्होंने जो अपनी पूरी कौम के लिए, तो उस कौम में सिर्फ मुसलमान नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, इंसान थे. एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है. इस बात का मैं कहना चाहूँगा कि हम अपने आप को एज अ ह्यूमन देखें कि हम क्या कर रहे हैं. वक्त हमारा खत्म हो गया और योर पॉइंट इज टेकन. एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आपने चेकलिस्ट की बात की, सब लोग बहुत इजी प्रोसेस है. जैसे मैंने अपनी रिसर्च खुद की, मैंने पाकिस्तान की अच्छी चीज़ों को नोट किया और मैं कोशिश करता हूँ अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने ऑफिस में, आई बिलोंग टू टीचर सिंध, तो मैं वहाँ पे भी कहीं जाता हूँ, उनके थॉट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, उनके साथ भी डिस्कशन करता हूँ. मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को फैलाऊँ, जितना ज़्यादा फैला सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इसकी बात करूँ. तो ये बहुत ईजी है. हर इंसान अपनी एक छोटी सी लिस्ट बनाए कि वो क्या सोचता है कि पाकिस्तान में क्या चीज़ें बेहतर हैं और वो प्रमोट होनी चाहिए, और उसके क्या व्यूज़ हैं उस बारे में कि कैसे प्रमोट हो सकती है, और वो खुद क्या कर सकता है या कर सकती है अपने सर्कल में रहते हुए. ठीक. और वहाँ से स्टार्ट करें. ठीक है. तो यू डोंट हैव टू बी अ हाई-फाई लीडर. एग्जैक्टली. और अ मिलियनेयर टू डू इट. एग्जैक्टली. वहाँ से स्टार्ट करें, देन यू विल गेट कॉन्फिडेंस, और फिर आपके लिए इंशाल्लाह रास्ते खुलते जाएंगे. योर फाइनल कमेंट्स सर. बिल्कुल. जिस तरह सर आपने ये एक प्रोसेस और एक सोल्यूशन दिया, आई विल एग्री विद दैट कि जब तक इंसान अपने डूज और डोंट्स को फाइनलाइज नहीं करेगा, अपने सामने नहीं रखेगा, तो वो दूसरे को कोई मैसेज नहीं दे सकता. वो कुछ दूसरे को आप उंगली उसी वक्त उठाओ जब आपका किरदार मुकम्मल हो, आप खुद में कामिल हो. कहते हैं ना, एक उंगली सामने उठाती है तो चार आपकी तरफ पॉइंट कर रही होती हैं. तो आई विल डेफिनेटली. अच्छा, आपने बड़ी एक खूबसूरत नज़म लिखी हुई है. आई वुड लाइक कि आपके क्लोजिंग कमेंट्स में आप वो नज़म सुना दीजिए हमें, लेकिन नज़म को स्पीडीली हमें आप सुना दीजिए. जी. उदास मौसम, अजीब मौसम, हर एक सपना बिखर गया है, हर एक चेहरा बुझा बुझा सा, हर एक दिल में उदासियां हैं, हर एक दिल है घुटा घुटा सा, तमाम आँखें थकी थकी सी, हर एक लम्हा सज़ा बना है, तमाम गुज़रे दिनों के मंज़र क्यों आज आँखों में चुभ रहे हैं, और आने वाले वक्त के डर से अभी से सब क्यों सहम रहे हैं. वाह. क्यों आज दिल में अजीब ख्वाहिश मचल रही है कि तल्ख यादों के इन दरीचों को बंद कर दूं, हर एक चेहरे में रंग भर दूं जो आने वाले वक्त के डर से मुरझा गए हैं, तमाम आँखों को रोशनी दूं कि जो सहर की राह तकते धुंधला गई हैं, मोहब्बतों के तमाम दरवाजे खोल दूं मैं, उन सारे रिश्तों को जोड़ दूं मैं जो नफ़रतों का जहर खाकर बिखर रहे हैं. वाह. अदावतों के तमाम कांटे समेट लूँ मैं, वफ़ा मोहब्बत के सारे मोती बखेर दूँ मैं, बेचैनियों से भरे दिलों को मैं चैन दे दूँ, करार दे दूँ, हर एक धड़कन को एक कर दूँ, तमाम सोचों को नेक कर दूँ. क्या अच्छी बात है मेरे दिल की अजीब ख्वाहिश, उदासियों के अजीब मौसम को ख़त्म कर दूँ. क्या अच्छी बात है. आमीन. मेरे ख्याल में इस पर हम सब कहेंगे. और बहुत बहुत खूबसूरत आप लोगों को. ज़ाहिर है मुख्तसर हमारे पास वक्त होता है नाज़रीन, लेकिन दिस इज़ द यूथ ऑफ पाकिस्तान. ये ज़ाहिर यहाँ हम 40,000 लोगों को तो नहीं बुला सकते, 4 लोग हैं हमारे साथ, लेकिन आपने ये देखा कि इनमें से कोई भी डिप्रेस नहीं है, मायूस नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं है. कोई भी ये नहीं समझता कि पाकिस्तान में अब कुछ नहीं बचा और यहाँ से निकल जाना चाहिए, बल्कि सब अपने अपने पैराडाइम में, सब अपने अपने हालात में, अपनी अपनी आई एम श्योर कि सबकी
معاشی ریسٹرکشنز بھی اپنے ساتھ ہیں. ہم تمام چیزوں کے ساتھ آج یہاں بیٹھ کر ان نوجوانان پاکستان کی گفتگو سننے کے بعد کم از کم میں بہت پر امید ہوا, اور اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں, اپنی کیپیبلٹیز کو پہچانیں, اور ان کیپیبلٹیز کو پہچاننے کے بعد ان کیپیبلٹیز کے ذریعے اپنی ذات میں نور پیدا کریں اور اس نور سے اپنے اطراف کو منور کریں. اور یہ روشنی انشاءاللہ اتنی بڑھے گی کہ اگر ہر شخص اس طرح سے, جس طرح ان نوجوانوں نے گفتگو کی, اپنے آپ کو اپنے اطراف کو منور کرتا ہے, تو آپ یقین جانیے یہ صرف الفاظ نہیں ہیں, یہ حقیقت ہے جو بہت جلد یہ شاہین پرواز کرنے کو ہیں. اور یہ شاہین جب پرواز کریں گے تو انشاءاللہ اس ملک کو, اس ملک کے مستقبل کو, اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے مزاج کو, ان کے وقار کو, ان کی صلاحیتوں کو, ان کی کیپیبلٹیز کو ایک دنیا دیکھے گی, ایک دنیا سلام کرے گی. اور آپ پر امید رہیے, وہ وقت دور نہیں ہے, وہ وقت بہت قریب ہے. پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھنی ہے, اور پیوستہ رہ اشجار الحمدللہ آج سرسبز ہیں, شاداب ہیں, اور سب کچھ کرنے پہ تیار ہیں کہ جو ان سے ایکسپیکٹڈ ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.